السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین مجلس، آج کے اس درس میں جس موضوع پر گفتگو کرنا ہے وہ ہے انسانی نفسیات کے 10 حالات اور ان کے تقاضے۔ اللہ رب العالمین کا انسان پر یہ کرم ہے اور انسان کا یہ شرف ہے اور مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ یہ انسان کا شرف ہے، دنیا میں کسی اور مخلوق کو یہ شرف اور یہ عزت، یہ مقام حاصل نہیں۔ اللہ نے سورہ صاد میں کہا خلقت بیدی، میں نے آدم علیہ السلام کو یعنی انسان کو کس سے پیدا کیا؟ اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ یہ انسان کا شرف۔ دوسرا شرف جو اللہ نے کہا سورہ 3 میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا، بہترین سانچے میں پیدا کیا۔ تیسرا شرف جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو عزت عطا کی، معزز بنایا ہم نے انسان۔ لیکن یہی انسان جب اپنے اس شرف سے گرتا ہے، اس مقام سے گرتا ہے، تو کہاں جاتا ہے؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، بالکل نچلے درجے میں پہنچ جاتا ہے، عجیب سا رویہ اختیار کرتا ہے، عجیب سی صورتحال اور کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زندگی میں اس کی جو نفسیات ہیں اس سے انہی چیزوں کا مطالبہ کرتی۔ اب وہ کیا ہیں؟ انشاءاللہ 10 حالات انسان جن سے عام طور سے گزرتا ہے، ان 10 حالات کا آپ کے سامنے تذکرہ ہو۔ پہلی حالت انسان کی کہ انسان کیا ہے؟ جلد باز ہے۔ انسان جلد باز ہے، کسی بھی چیز میں کیا کرتا ہے؟ وہ جلدی مچاتا ہے۔ فیصلہ کرنا ہو، فیصلہ لینا ہو، کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا ہو، کسی کو کال کیا نہیں اٹھایا ہے، 2 بار کیا نہیں اٹھایا تو کیا ہو جاتا ہے؟ جلدی فیصلہ کر لیتا، میرا فون نہیں اٹھا۔ اور سامنے بیوی ہو تو غصہ ہی چڑھتا ہے، اور سامنے شوہر ہو تو عورت کو کیا لگتا ہے؟ کہیں اور بزی ہے۔ فیصلہ، جلد بازی، اس حالت تک وہ پہنچ جاتا ہے۔ کسی کو میسج کیا، اس نے فوراً نہیں دیکھا تو تم نے میرا میسج ہی نہیں دیکھا، ناراض ہو جاتا ہے۔ کوئی آن لائن ہے، اس کو میسج کیا، وہ دیکھ نہیں رہا، سین نہیں کر رہا، تو یار تم آن لائن تھے، تمہارے میسج کے لیے آن لائن تھے، تم میسج کرو گے تو میں دیکھوں گا، تو جلدی رائے قائم کر لیتا ہے۔ علم کی بات ہو، دیکھیں کوئی کورس شروع ہوتا ہے، 1 دن آیا، 2 دن آیا، 3 دن آیا، پھر کیا کر لیتا ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا، سائڈ ہو جاتا، نکل لیتا وہاں سے۔ کوشش کیا ایک سورہ یاد کرنے کی، نہیں یاد ہو رہی تو کیا کرتا ہے؟ فوراً سائڈ ہو جاتا ہے۔ جلد باز ہے انسان۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے، جبکہ اسے کیا کرنا ہے؟ جلد بازی نہیں کرنا، جلد بازی نہیں کرنا۔
اللہ رب العالمین نے یہ کائنات بنائی، آسمان زمین ان کے درمیان کی چیزیں کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں۔ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں بنائی ہیں۔ کیوں 6 دنوں میں بنائی ہیں؟ اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ کون فیکون، ہو جا تو ہو جاتی۔ 6 دن کیوں؟ اور اللہ ایسا نہیں کہ اگر وہ کہتا ہو جا تو ہو جاتی تو اللہ جلد باز ہے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں۔ اللہ جو کام کرتا ہے کیسے کرتا ہے؟ حکمت کے ساتھ کرتا ہے، الحکیم ہے وہ۔ 6 دن میں کیوں پیدا کیا؟ آسمان زمین ان کے درمیان کی چیزوں کو ہمیں سمجھانے کے لیے کہ چیزوں کو کرنے میں تدریج اور ترتیب ہونی چاہیے، اسٹیپ بائی اسٹیپ کوئی کام کرنا ہے آپ کو، کوئی بھی چیز آپ کو جلد بازی نہیں کرنا، اس کو اس کے ٹائم پر کرنا۔ عبادت کا معاملہ آپ لے لو، اگر عبادت میں آپ نے اتنی جلد بازی کی کہ وقت سے پہلے پڑھ لیا تو کیا ہے؟ ہوگی ہی نہیں۔ سورج ڈوبنے سے پہلے آپ نے مغرب کی نماز پڑھ لی، آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ علم میں آپ نے جلد بازی کی ہے تو کیا ہوگا؟ پھر آپ کو وہ علم نہیں آئے گا، آپ جلدی سے اسکپ کر لیں گے، بھاگ لیں گے۔ آپ کسی کو آپ ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں، تربیت، کسی بچے کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو تربیت کر رہے ہیں 1 سال 2 سال کیا، تھک گئے، کیا کر دیتے؟ چھوڑ دیتے، نہیں کرنا۔ شاعر کہتا ہے جلد بازی دے گئی رت جگوں کے سلسلے، فیصلے میں تھوڑی سی تاخیر کرنا چاہیے۔ تاخیر کا مطلب تھوڑا ٹائم لیجیے۔ جلد بازی کا نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا، اسی لیے اللہ نے کہا کہ انسان جلد باز ہے، بہت جلدی کوئی رائے قائم کر لیتا ہے، کسی نتیجے پر پہنچ جاتا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کسی بھی چیز کو ٹائم دیجیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ علم کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہے اگر آپ کو تو 6 چیزوں کا ہونا ضروری۔ ذکاء، آپ دماغ لگائیے، وحرص، آپ کو شوق ہونا چاہیے، واجتہاد، آپ کو محنت کرنا ہے، وبلغہ، سامان جو اس کے لیے لگتا ہے، چیزیں پڑھائی کے لیے لگتی ہے وہ ہونا چاہیے آپ کے پاس، وارشاد، استاذ، کسی استاذ کی رہنمائی ہونی چاہیے، وطول زمان، اور ایک لمبا ٹائم آپ کو دینا پڑے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ شعر عربی کا۔ جلد بازی میں کبھی بھی نتیجہ اچھا نہیں آئے گا، اسی لیے ایک شاعر کہتا بگڑتا کھیل ہے بنتا نہیں یہ جلد بازی سے، بگڑتا کھیل ہے بنتا نہیں یہ جلد بازی سے، یہی کہتے ہیں دانشور ذرا رک جا، ذرا رک جا، تھوڑا سا۔ اب دیکھیں گاڑی کوئی جلدی سے سوچتا ہے کہ جلدی پہنچ جاؤں گا، کیا ہوتا ہے پھر؟ واقعی جلدی چلا جاتا، جلدی پہنچ جاتا ہے۔ وہ اتنی جلد بازی کیوں ہے؟ کتنوں کو تو 30 سیکنڈ وہ جو سگنل پر چلتا ہے وہ بھی بھاری لگتا ہے۔ اچھا 3 سیکنڈ رہ جاتا ہے تو پورا بالکل ایک دم الرٹ، بلکہ ابھی وہ لائٹ گرین ہی نہیں اس سے پہلے بھاگ لیتا ہو، اتنا جلد باز ہے انسان۔ یہ انسان کی حالت ہے، انسان کا یہ رویہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو جلد بازی میں کبھی ہاں نیکی کے کام میں جلدی کرنا ہے لیکن جلد بازی نہیں کرنا، ورنہ کیا ہوگا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ واپس نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جلد بازی کی ہے۔ عبادت میں نیکی کے کام میں جلدی کرنا ہے لیکن جلد بازی نہیں کرنا۔ جلد بازی نہ دین میں اچھا ہے اور نہ ہی دنیا میں اچھا۔ دوسری حالت، انسان کیا ہے؟ کمزور پیدا کیا گیا، بہت کمزور ہے انسان، بہت کمزور۔ وخلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا، لیکن یہ کمزوری ایسی ہے جس کو طاقت میں بدلا جا سکتا ہے، بدل سکتا ہے انسان۔ کتنے مضبوط اور طاقتور انسان ہوئے، وہی انسان 6 ساڑھے 6 7 فٹ کے لوگ، 5 ساڑھے 5 6 فٹ کے لوگ۔ فرانس کا بڑا کمانڈر اور جرنیل کون؟ نیپولین، کتنا تھا؟ 4.5 فٹ کا، اتنا بڑا جرنیل کمانڈر فرانس کا۔ اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اسی کی فوج کا ایک آدمی لمبا تڑنگا ایک بار دوڑتے دوڑتے آ گیا، نیپولین کو کود گیا، اس نے
یہ دیکھا نہیں کہ کھڑا سامنے کون ہے. جب وہ کود گیا آگے گیا تو اس نے سوچا پلٹ کر دیکھوں تھا کون, تو دیکھا کہ تو ہمارا جرنیل ہے, کمانڈر ہے, مر گیا وہ ڈر کے مارے, مر گیا وہ. اتنا مضبوط نیپولین نے اپنے آپ کو بنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے تھے, کوئی 7 فٹ کے نہیں تھے وہ. ایک طرف حضرت عباس اور ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اگر دونوں دو طرف کھڑے ہوں اور بیچ میں حضرت علی ہو جائیں تو کیا حالت ہے حضرت علی کی پتہ ہے؟ لنا کا نون. لنا کیسے لکھتے ہیں؟ لام پھر نون پھر الف, ادھر بھی لمبا اور ادھر بھی لمبا, اور بیچ میں وہ بس نون کا تھوڑا سا شوشہ بڑا ہوا ہے. تو ایک طرف حضرت عمر ہے, ایک طرف حضرت عباس, لمبے تڑنگے بالکل, خوب بڑی بڑی ہائٹ ہے, لمبی ہائٹ ہے, اور بیچ میں حضرت علی رضی اللہ. لیکن مقام کیا ہے؟ اتنے بہادر ہیں, عظیم ہیں, طاقتور ہیں, شجاع ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہتے ہیں, جنگ فتح کی, دشمن ڈرتا ہے ان سے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. تو انسان بڑا کمزور ہے لیکن اپنے آپ کو وہ طاقتور بنا سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوری کو دیکھ کر کے اس کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جتنا آپ کر سکتے بس اتنا ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم. جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا ہی اللہ سے ڈرو. کوئی نہیں کہہ رہا ہر دم مسجد میں بیٹھے رہو, اس لیے کہ انسان کمزور ہے, کمزور ہے, ہر معاملے میں انسان کمزور ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جب اللہ تعالیٰ کسی مصیبت میں ڈالتا ہے تو اس مصیبت کو برداشت کرنے کی اللہ کیا دیتا ہے؟ طاقت بھی دیتا ہے. اللہ کی توفیق ہوتی. انسان کمزور ہے ہر معاملے میں, لیکن وہ چاہے تو اپنے آپ کو دیکھیں, کبھی کبھی انسان اتنا کمزور بن جاتا ہے کہ ذرا سی چیز کی وجہ سے پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے. انسان کی کمزوری ہے بہت عظیم, بہت بڑا ہے, وہ مالدار ہے, بہت بڑے بڑے کارنامے اس نے انجام دیے, لیکن کمزور اتنا ہے کہ کوئی حالت ایسی آ گئی پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے. ایک ذرا سی کوئی بری خبر مل گئی تو اس کی چولے ہل جاتی, وہ کہاں پڑتا ہے, وہ اتنا کمزور ہے انسان. یہ انسان کی حالت ہے. اب ان سب کے تقاضے کیا ہیں اور ان سب کا علاج کیا ہے, کچھ باتیں ساتھ آئیں گی, کچھ باتیں انشاءاللہ آخر میں ہم بیان کریں. تیسری چیز, انسان کیا ہے؟ ناشکر ہے. کتنا بھی مل جائے شکر نہیں. حل من مزید, کچھ اور ہے, کچھ اور ملے گا اسے چاہیے اور لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا. 2 وادی بھر بھر کے سونا ملے تو کیا کرے گا؟ تیسرا بھی چاہیے. وادی کس کو کہتے ہیں؟ 2 پہاڑوں کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں, مٹکا نہیں, وادی. 2 وادی بھر بھر کے سونا مل جائے, تیسرا بھی مانگے گا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اتنا مانگتا ہے کہ وہ کہاں پہنچ جاتا ہے؟ مر جاتا ہے, قبرستان تک پہنچ جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ انسان جیسے 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 اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کی مال کی خواہش بھی بڑھتی جاتی ہے. اور کی خواہش رکھنا غلط نہیں ہے, یہ انسان کی نفسیات میں داخل ہے, یہ اس کی حالت ہے. اور انسان کتنا بڑا ناشکرا ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں اور سورہ النحل میں 2 جگہ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا. کئی نعمتیں گنوائی ہیں, اس کے بعد کیا کہا؟ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. جو کچھ تم نے مانگا اللہ نے وہ تم کو دیا. جو تمہاری ضرورت کی چیز تھی سب اللہ نے تم کو دے دی, اور اتنا دیا ہے نا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر گننا چاہو تو گر نہیں سکتے. اب یہ آیت وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے. 2 جگہ اللہ نے ذکر کیا, سورہ ابراہیم میں اور سورہ النحل میں, پارہ نمبر 13 پارہ نمبر 14 میں. لیکن سیم آیت کے بعد جو آیت کا آخری ٹکڑا اللہ نے ذکر کیا دونوں جگہوں پر الگ الگ. کیا ہے؟ سورہ ابراہیم میں جب اللہ نے کہا اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے, آگے کیا کہا؟ ان الانسان لظلوم کفار. انسان کیا ہے؟ ظالم بھی ہے اور ناشکرا بھی ہے. مل رہا ہے لیکن شکر ادا نہیں کر رہا.
دوسری جگہ اللہ نے کہا سورۃ النحل میں کہا اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے، ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ یعنی انسان کو اللہ نعمت دے رہا ہے، انسان گننا چاہے گن نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود کیا کرتا ہے؟ ناشکری کرتا ہے۔ اور اللہ کا معاملہ کیا؟ اللہ جانتا ہے کہ بندہ دی گئی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کر رہا ہے، پھر بھی اس کے باوجود اللہ اس کو معاف کر کے اور دے دیتا ہے، اس پر رحم کرتا ہے، اس کو اور نواز دیتا ہے۔ ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک ذرا کبھی اللہ تعالیٰ نے اگر کھینچ لیا، قرآن میں کتنی جگہ اللہ نے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ اللہ دیتا جاتا ہے تو بندہ کہتا ہے میرے رب نے میری عزت کی، دیکھو کتنا میں بڑا آدمی ہوں۔ اور اگر اللہ آزمانے پر آئے، روزی تنگ کر دے، کچھ نہ دے کسی دن، تو کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، میرا رب مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے۔ کیا کر رہا ہے میرا رب میرے ساتھ؟ یہ انسان کی حالت ہے۔ اتنا زیادہ انسان ناشکرا، زندگی بھر نعمت ملے، ایک بار بیمار ہو جائے، نہیں ملا تھا۔ یہ انسان کی حالت ہے، یہ انسان کی سوچ ہے، یہ اس طرح کا رویہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ رکھتا ہے۔ جبکہ اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ اگر اللہ تعالی ہمیں نعمت دے تو یہ اس کا کیا ہے؟ کیا ہے؟ اس کا فضل ہے۔ ہاں، یہ اس کا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو دے دیتا۔ اور اگر اللہ نہ دے تو کیا ہے؟ اللہ نہ دے تو کیا ہے؟ عدل ہے۔ کس نے کہا؟ بارک اللہ۔ اگر اللہ دے دے تو کیا ہے؟ فضل ہے، اور اگر نہ دے تو عدل ہے۔ اللہ نے دے دیا، کرم اس کا، اللہ نے نہیں دیا تو مطلب ہم اس کے مستحق نہیں تھے، اس نے عدل کیا ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، آپ کا رب ظالم نہیں، اگر وہ دے رہا ہے تو فضل کر رہا ہے، اگر نہیں دے رہا تو عدل کر رہا، کبھی بھی ظلم نہیں کرتا۔ اسی لیے کہا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تعالیٰ سب کی منہ مانگی مراد پوری کر دیتا، سب کو اللہ برابر برابر روزی دے دیتا، تو یہ سب مل کر کے زمین کو فساد سے بھر دیتے، کوئی کسی کا کام نہیں کرتا، نہ میں آپ کا نہ آپ میرا۔ کیوں بھائی؟ جس کے لیے ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں وہ تو ہو ہی رہا ہے، ہمارا کام سب، ہماری نیڈ پوری ہو رہی ہے، ہماری ضرورت سب پوری ہے، تو میں آپ کیا کیوں آؤں گا؟ نتیجہ یہ ہوتا کہ جو کام ہم کرنا نہیں چاہتے وہ کام دوسرا کرنے والا کوئی نہیں ملتا، تو ایک دوسرے کو لوگ مار دیتے، زمین فساد سے بھر جاتی۔ لیکن ان سب نعمتوں کے باوجود بندے کی نفسیات یہ ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا نہیں کرتا۔ چوتھی حالت کیا ہے؟ انسان گھبرا جاتا ہے، ذرا سا کچھ ہو گیا نا فوراً ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، خوف اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ برا اور غلط سوچنے لگتا ہے۔ رات کو 1 بجے کسی کا فون آ جائے تو کچھ تو برا ہے، روٹین سے ہٹ کر کے کچھ ہو جائے تو کچھ تو برا ہے۔ میں کمپنی میں کام کرتا ہوں، کہیں جاب کرتا ہوں، مجھ سے بڑے نے بلایا ہے مجھے، تو کیا ہو جاتا ہے؟ فوراً ڈر، سوچنے لگتا ہے کیا کیا میں نے، پیچھے کیا کیا میں نے، فوراً ڈر جاتا ہوں۔ انسان کی نفسیات کی حالت ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، اللہ کہتے ہیں انسان کو بے صبرا پیدا کیا، گھبرا جاتا ہے ہر چیز میں، جبکہ زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا۔ گھبراہٹ کیسی؟ چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے۔ زندگی میں اگر صرف آسانی رہے، زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا ہماری۔ زندگی کا مزہ کب ہے؟ جب ساتھ تکلیف بھی ہو، ایسے مرحلے بھی ہوں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس میں بات ضمناً آتی ہے تو توکل، رب کی ذات پر یقین، کہ اگر کچھ ہوا بھی ہے، 1 بجے کال آ رہی ہے، اگر کچھ ہوا بھی ہے تو کس کی مرضی سے؟ اللہ کی مرضی سے۔ ٹھیک ہے، یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اس کی نفسیات کا تقاضا ہے کہ ڈر رہا ہے، وہ گھبرا رہا ہے، کچھ غلط تو نہ ہو۔ لیکن کیا کرنا چاہے؟ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، جو بھی مصیبت آئے وہ اللہ نے لکھی ہوئی ہے۔ اگر یہ والا معاملہ ہو جائے نا، انسان بہت حد تک پرسکون ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے، اور اس کا اس مرحلے سے نکل کر کے آگے بڑھ جانا آسان ہو جاتا ہے۔
یہ چوتھی چیز ہو گئی. پانچویں چیز کیا ہے؟ انسان جھگڑالو ہے. کیا ہے؟ انسان جھگڑالو. ایک ذرا سی چیز ہو جائے کیا کرتا ہے؟ بحث کرتا ہے. تو میری بات نہیں سمجھ رہا، وہ بولے تو میری بات نہیں سمجھ رہا، فوراً بحث چالو ہو جاتی. بات منوانے کا بڑا شوق ہے انسان. میری بات نہیں مانی گئی. کہیں مشورہ ہو رہا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اب 4 لوگ مشورہ دے رہے ہیں لیکن لینا کسی ایک کا ہے، تو باقی 3 لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ ناراض. اور پھر اس کو جھگڑے کا، بحث کا مدعا بنا لیتے. شادی میں کوئی اپنا قریبی نہ بلائے تو کیا ہو جاتے ہیں؟ ناراض ہو جاتے. جھگڑالو ہے انسان. بہت دفعہ جھگڑا کرنے کا موقع تلاش کر رہا ہوتا کہ کب اس کی کمزوری ملے اور اس کے ساتھ میں بحث کر لوں، جھگڑا کر لوں. جبکہ جھگڑا اور بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اب دیکھیں سوشل میڈیا کی دنیا میں کتنے لوگ جن کے پاس علم نہیں وہ بھی بھیڑے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں. نہیں میں فلاں سے بحث کر رہا ہوں. کیا ضرورت ہے آپ کو بحث کرنے کی؟ وہ عالم کا، علماء کا کام ہے سمجھانا، دلائل کے ذریعے سامنے والے کو قائل کرنا، اس کی جو ہے غلط فہمی کو یا اس کی غلط سوچ کو دور کرنا. ہر کوئی جو ہے، کوئی یہاں گروپ میں بھیڑا ہوا ہے، کوئی وہاں گروپ میں بھیڑا ہوا ہے، بحث کرے جا رہے ہیں. زندگی میں بھی دیکھیں ذرا سی ایک بات ہوتی ہے کیا ہو جاتا ہے؟ انسان ترنت جھگڑا کرنے لگ جاتا ہے. کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوئی، ذرا سی بات ترنت جھگڑا چالو ہو جاتا ہے. جبکہ اصل کیا ہے؟ خاموش رہ جائیے. والصلح خیر. جھگڑا بحث میں خیر نہیں ہے. خیر کس میں ہے؟ صلح و مصالحات میں. بھائی بنا لیجیے، بات ختم کیجیے، آگے بڑھ جائیے، زندگی آسان ہو جائے گی. چھٹی چیز، انسان خود کو بے نیاز سمجھتا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. کبھی کبھی انسان کو جب اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے نا تو انسان اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں. ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. انسان سرکشی کرتا ہے اور اس سرکشی کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ نے اس کو بے نیاز بنا دیا، اتنا دے دیا ہے کہ پھر وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. قارون کی مثال. کتنے لوگوں کو مال کا گھمنڈ ہوتا ہے، کتنے لوگوں کو طاقت کا گھمنڈ ہوتا ہے، کتنے لوگوں کو علم کا گھمنڈ ہوتا ہے، کتنے لوگوں کو دماغ کا گھمنڈ ہوتا ہے، کتنے لوگوں کو کسی اور چیز کا گھمنڈ ہوتا ہے. نہیں مجھے اس میں ضرورت. کتنے لوگ مشورہ ہی نہیں کرتے. نہیں مجھے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، میں کافی ہوں. میں جبکہ مشورے میں کیا ہے؟ خیر ہے. صحابہ کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا وشاورہم فی الامر. آپ ان کے معاملات میں ان سے مشورہ کیجیے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں تھی مشورہ کرنے کی، آپ کا فیصلہ سب سے بہتر ہوتا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. جنگ بدر کا معاملہ دیکھیے، 70 قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے. جنگ احد کا معاملہ دیکھیے، صحابہ سے پوچھا کہ ہمیں شہر میں رہ کر لڑنا چاہیے کہ یا شہر کے باہر چل کر لڑنا چاہیے. کتنے معاملات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. مشورے کے نام پر ایک سورہ سورۃ الشورى پارہ نمبر 25 میں، اس میں مومنوں کی صفت اللہ نے بتائی وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. ان کے آپسی معاملات مشورے سے انجام پاتے ہیں. ہمارے ہاں لوگ مجھے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگ سمجھتے نہیں میرے پاس سب ہے اب کچھ ہے. اسی لیے بعض دفعہ اب انسان اگر سوچے، میں نہیں کہہ رہا ہوں یہاں ایسا کوئی ہے، لیکن بعض دفعہ انسان کئی دن بلکہ مہینے ہو جاتے دعا کے لیے ہاتھ ہی نہیں اٹھاتا. ایسا لگتا ہے کہ اسے ضرورت نہیں ہے رب کی، مانگنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو. یہ بہت بڑی چیز ہے. زندگی میں سب اچھا چل رہا ہو تو انسان مانگتا نہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتا. کیوں؟ کیونکہ اس کو سمجھتا ہے سب ضرورت نہیں ہے. اس کو لگتا ہے ضرورت نہیں، میں بے نیاز ہوں. کیا ہے میرے پاس تو سب ہے، پھر کیا کیوں ہاتھ پھیلاؤں میں؟ وہ اگر اپنی زبان سے نہ بول رہا ہو لیکن اپنے عمل سے یہی ثابت کرتا ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. قارون کی مثال ذکر ہے، اس کو لوگوں نے سمجھا تو کیا کہا انما اوتیت علی علم. نہیں، میں نے اپنے بل پہ کمایا. کس رب نے دیا؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ کسی نے نہیں دیا، میں نے اپنے بل پہ کمایا. اللہ نے کیا کہا اولم یعلم ان اللہ قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا. بیوقوف ہے، اسے پتہ نہیں اس سے پہلے کتنے لوگ ہیں، مال میں بھی اس سے زیادہ تھے، طاقت میں بھی اس سے زیادہ تھے، ہم نے ہلاک کیا. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. اور جب ہم مجرم کو پکڑتے ہیں نا تو اس کے گناہ کے بارے میں پوچھتے نہیں کہ تم نے کیا کیا، تمہیں کیوں پکڑا جا رہا.
قارون کو اللہ نے پکڑا، بہت بلند فضا میں تیری پتنگ سہی، مگر یہ سوچ کبھی ڈور کس کے ہاتھ میں؟ آپ کی پتنگ کتنی لمبی کیوں نہ چلی جائے، لیکن آپ کی ڈور کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ آپ کی زندگی کی ڈور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے، میں یہ بھی نہیں کر رہا ہوں وہ بھی نہیں کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے اور ڈھیل دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ، استدراج کہتے ہیں اس کو۔ معمول نہیں ہونا چاہیے، بے خوف نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی۔ ساتویں چیز، انسان جذباتی ہے اور کئی دفعہ جذبات میں غلط فیصلے کر جاتا ہے۔ جذبات میں آیا تو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، ایسا کر دوں گا ویسا کر دوں گا۔ جذبات میں ایک چیز کیا ہے، اس کے اوپر غصے کی کیفیت سوار ہوئی تو کیا کرتا ہے وہ؟ کیا کرتا ہے؟ کتنے غلط غلط کام کر جاتا ہے۔ کسی کو مار دیا، بیوی کو طلاق دے دیا، بچوں کو گالیاں دے دی، ماں باپ کو الٹا سیدھا بول دیا، کسی دوست کو 2 تھپڑ لگا دیے، کچھ بھی کر جاتا ہے وہ انسان۔ کیفیت آئی اس کی زندگی میں۔ تو کئی دفعہ یہ ساری چیزیں جب انسان اس مرحلے سے گزرتا ہے، انسان جذباتی ہوتا ہے تو جذبات میں غلط فیصلے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن میں؟ مومنوں کو غصہ آتا ہے، لیکن مومن کا معاملہ کیا ہے؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصہ پی جاتا ہے۔ اور انسان جب جذبات میں آتا ہے نا بہت دفعہ تو کیا کرتا ہے؟ حسد بھی کرتا ہے، حسد بھی کرتا ہے۔ یار میرے ساتھ ہی برا کیوں ہوتا ہے، فلاں کے ساتھ کیوں، اس کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا، اس کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا۔ ایک جذبات کی کیفیت اس پہ سوار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قرآن اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ ادھر بھی نہیں اور ادھر بھی نہیں، درمیان میں رہیے، معتدل رہیے۔ آپ ایک دم غصہ پھٹ پڑے آپ کا، یہ بھی درست نہیں ہے، اور ایک دم ہمیشہ آپ نارمل رہیں، یہ بھی درست نہیں ہے، درمیان میں رہیے۔ 8ویں چیز کیا ہے؟ انسان بھول جاتا ہے اور غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ یہ حالت ہے اس کی۔ کتنی دفعہ ابھی 1 منٹ پہلے کی بات کیا ہوتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں۔ 1 منٹ بلکہ چند سیکنڈ پہلے کی بات، کچھ بولنے والے تھے پھر وہ اچانک ذہن سے نکل گیا۔ یہ ہماری حالت، یہ ہے ہماری کیفیت، اور یہ ہے ہمارا مقام کہہ لیجیے یا ہماری حیثیت کہہ لیجیے۔ لمحے بھر کی پہلے کی بات جو ہے ہم بھول گئے، کئی بار یاد کرنے سے بھی یاد نہیں آتا۔ زندگی میں کتنی باتیں ہم بھول گئے ہیں۔ اگر ہم 40 سال کے ہیں تو پچھلی 40 سال کی زندگی یاد کریں، چلے بچپن کا 10 سال کا چھوڑ دیں، 30 سال کی زندگی یاد کریں، کیا کیا ہے؟ بھولے بیٹھے ہیں، نہیں حساب کر سکتے۔ آج دن بھر میں کیا کیا کیا، کتنی چیزیں چھوٹ جائیں گی، لسٹ بنانے بیٹھ جائیں۔ یہ ہماری اوقات۔ بلکہ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ سے جڑی ہوئی چیزیں بھی انسان بھول جاتا ہے، عبادت کرنا بھول جاتا ہے، نماز پڑھنا بھول جاتا ہے، اور اتنا بھولتا ہے کہ غفلت میں چلا جاتا ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ لوگوں کے حساب کا ٹائم آ رہا ہے لیکن ان کا حال کیا ہے؟ یہ غفلت میں ہے، منہ موڑے ہوئے ہیں، ایسے بنے بیٹھے ہیں جیسے نہیں حساب کتاب نہیں دینا ہے، کسی کے سامنے جانا نہیں ہے، حاضر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھول جاتا ہے۔ شروع میں بات آئی، ناشکرا ہے اور بھول بھی جاتا ہے کیا 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 اللہ نے اس کے ساتھ۔ ماں باپ کے احسانات بھول جاتا ہے، ماں باپ نے کیا کیا۔ کتنے دفعہ اولاد سنا دیتی، کیا ہی کیا آپ نے ہمارے لیے، کیا ہی کیا ہے آپ نے ہمارے لیے۔ کتنی دفعہ انسان وعدے کر کے بھول جاتا ہے، اسے یاد دلاتے ہیں کہ آپ نے یہ وعدہ کیا تھا، پھر اسے یاد آتا ہے۔ کتنی دفعہ انسان مرنا بھول جاتا ہے، موت کو بھول جاتا ہے وہ کہ ہاں مرنا بھی ہے، ایسی حیثیت ہو جاتی ہے اس کی، اس حالت تک پہنچ جاتا ہے۔ جنازے میں بھی شریک ہے، وہاں ہنستا مسکراتا ہے، وہاں بھی اسے موت یاد نہیں آتی، وہاں بھی قہقہے، وہاں بھی موبائل، وہاں بھی سوشل میڈیا، وہاں بھی سب چل رہا ہوتا ہے، اتنا غافل ہو جاتا ہے انسان۔ اللہ نے کہا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ۔ انسان ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے کہ کون ہے جو ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، اپنی تخلیق انسان بھول گیا۔ اللہ نے دراصل انسان کو اس کی حیثیت یاد دلائی ہے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے نا،
ہم نے تمہیں اتنا اونچا مقام دیا لیکن تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم ایک نطفے سے پیدا ہوئے ہو، ایک حقیر پانی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری یہ حیثیت ہے. خود کو بھول جاتے ہو، اپنی حقیقت بھول جاتے ہو، اور اس اللہ کے تعلق سے غلط غلط باتیں اس کی ذات کی طرف منسوب کرتے ہو. یہ انسان کی حالت. نویں چیز، انسان محبت کرتا ہے اور خواہش رکھتا ہے، کسی کی چیز دیکھ کر اس پر فدا ہو جاتا ہے اور پھر نہ پا کر کے احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے. انسان بہت ساری چیزوں سے محبت کرتا ہے، خواہش رکھتا ہے، غلط نہیں. اللہ نے سورہ آل عمران میں گنوایا بھی ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. کئی چیزوں کا اللہ نے نام. انسان محبت کرتا ہے عورتوں سے، اولاد سے، اولاد میں بھی بیٹوں سے، سونے سے، چاندی سے، جانوروں سے، گھوڑوں سے، اور کھیتیوں سے، زمینوں سے، جائیداد سے. اللہ نے نام لیا، لیکن اللہ کہتے ہیں ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ، یہ سب دنیا کا سامان. محبت کرنا غلط ہے. انسان کے بارے میں اللہ نے کہا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کا بڑا حریص ہے، خوب خواہش رکھتا ہے، زمین کی، جائیداد کی، فلاں فلاں خوب ساری چیزیں چاہتا ہے کہ سب اس کے پاس ہو. اور جب نہیں ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اپنی زندگی کو دوسروں سے کیا کرتا ہے؟ کمپیئر کرتا ہے، موازنہ کرتا ہے. اور آج جو یہ نوجوانوں کی اموات زیادہ ہو رہی ہیں نا، اس کی کہیں نہ کہیں ایک وجہ اللہ نے مقدر کیا ہے، ہر ایک کا ٹائم فکس ہے، لیکن وجوہات تو ہوتی ہیں نا، اسباب تو ہوتے ہیں. اپنی زندگی کو دوسروں کی زندگی سے موازنہ کرنا، یا بیٹے کی زندگی کو فلاں کے بیٹے سے موازنہ کرنا. وہ فلاں کا بیٹا دیکھ رہا، وہ کیا کر رہا، تم کیا کر رہے ہو. کتنی دفعہ ہم اپنی اولاد کو سناتے ہیں، ارے بھائی سب برابر نہیں ہیں، سب برابر نہیں ہیں. کسی کا بیٹا ڈاکٹر ہے تو ضروری نہیں کہ آپ کا بیٹا بھی ڈاکٹر ہو جائے، کسی کا بیٹا انجینئر ہے تو ضروری نہیں کہ آپ کا بیٹا بھی انجینئر ہو جائے. سب برابر نہیں ہو سکتے. کسی نے 1 سال میں قرآن یاد کیا تو ضروری نہیں کہ آپ کا بیٹا بھی 1 سال میں قرآن یاد کر لے. ہو سکتا ہے اس کو جلدی بھی یاد کر سکتا ہے اور دیر میں بھی یاد کر سکتا ہے. ہم اپنی زندگی کو یا اپنی اولاد کی زندگی کو دوسروں سے ملا کر کے کیوں دیکھتے ہیں؟ اور پھر اس کا پریشر آتا ہے. اولاد، بچوں، بیٹیوں اور گھر کی عورتوں کی خواہش پوری کرنے کے چکر میں کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ سنا، تم نے یہ نہیں کیا، فلاں نے کیا ہے، تم نے یہ نہیں کیا، تم نے یہ نہیں کیا، فلاں کے ابو ایسے ہیں، فلاں کی امی ایسی ہیں، تم ایسا نہیں کرتے، ابو ہمارے ایسے ہیں، وہ دنیا بھر کے سناتے گھر والے. اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان سب بھرے رہتا ہے، سب بھرے رہتا ہے. کئی دفعہ حرام کام کرتا ہے، کئی دفعہ خودکشی کر لیتا ہے، کئی دفعہ جو ہے وہ سب اس کو مل کر کے حملہ کرتے، اور کیا ہو جاتا ہے؟ پھر وہ اٹیک آتا ہے، خلاص ہو جاتا ہے. ہمیں نہ اپنی زندگی دوسروں سے ملا کر کے دیکھنا ہے، اور نہ ہی اپنی اولاد کی زندگی کو، نہ ہی کسی اور کی زندگی کو. سب برابر نہیں ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ برابر نہیں. صحابہ برابر، انبیاء میں بھی مراتب ہیں. انسان ہونے کی حیثیت سے، انسان ہونے کی حیثیت سے کوئی برابر نہیں، کچھ نہ کچھ فرق رہے گا. آپ دیکھیں کئی دفعہ عورتوں کے درمیان دیکھیے، خوبصورتی کو لے کر کے، خوبصورت ہونا، خوبصورت دکھنا غلط نہیں، خوبصورت دکھنے کے لیے بیوٹی پروڈکٹس استعمال کرنا غلط نہیں، لیکن اس کے لیے ناجائز طریقے اختیار کرنا کیا ہے؟ کتنی دفعہ دوسروں کو دیکھ دیکھ ایسا ہم بھی کریں، ایسا ہم بھی کریں، ایسا ہم بھی کریں. دوسروں سے موازنہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. احساس کمتری بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے. یہ انسان کو اس حالت تک پہنچا دیتی ہے کہ انسان اس کی وجہ سے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور بہت دفعہ خودکشی بھی کر لیتا ہے. یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انظروا الی من هو اسفل منکم. دنیاوی معاملات ہو تو تم اپنے سے کس کو دیکھو؟ کمتر کو، جو تم سے کم ہے. ولا تنظروا الی من هو فوقکم. اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو. کیوں؟ فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے تو جو نعمت تمہارے پاس ہے اس نعمت کو حقیر اور معمولی نہیں سمجھو، وہ تمہیں کمتر نہیں لگے گی.
اللہ کی اس نعمت کا بھی تم حق ادا کرو گے اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، کسی سے موازنہ نہیں کرو۔ اچھا، جو چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوتی وہی ہم دوسروں سے موازنہ کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے پاس ہوتی ہیں اس کو نہیں کرتے۔ یہ کیوں نہیں دیکھتے کبھی کہ ہمارے پاس دونوں آنکھیں کتنے ہیں، ان کے پاس دونوں آنکھیں نہیں ہیں، ہمارے پاس ہاتھ ہے، پیر ہے، فلاں فلاں کے پاس تو وہ بھی نہیں۔ تو انسان کی نفسیات۔ 10ویں چیز، انسان امید پر زندہ رہتا ہے، امید اس کو ایک آس لگی رہتی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، لیکن پھر انسان کیا ہو جاتا ہے، مایوسی کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ امید ہے اس کو، لیکن یہ امید جو ہے اس کی زندگی میں اس کو بہت جلدی جو ہے ختم کر دیتا اور پھر مایوس ہو جاتا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے کافر مایوس ہوتے ہیں، مسلمان مایوس نہیں ہوتا۔ ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، رب کی رحمت سے صرف گمراہ مایوس ہوتے ہیں، ہدایت والا بندہ کبھی بھی رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ اگر امید ہے تو امید لگا کر رکھیں۔ رجا ایک عبادت ہے، امید عبادت ہے۔ یہ بھی اللہ کی ذات سے آپ نے امید لگا کر کے رکھا، میرا اللہ اچھا کرے گا، سب اچھا کرے گا، سب ٹھیک کرے گا، وہ کبھی برا نہیں کرتا، وہ کبھی غلط نہیں کرتا، وہ کبھی ناانصافی نہیں کرتا، وہ کرے گا صحیح، اچھا کرے گا، امید رکھیے، باندھ کر کے رکھیے امید اللہ تعالیٰ سے۔ نہ گھبراؤ اندھیروں سے، اندھیری رات کا مالک مسافر حوصلہ رکھے تو جگنو بھیج دیتا ہے۔ آپ حوصلہ تو رکھیے، امید تو رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کسی ایسی جگہ سے انتظام کر دے گا کہ آپ گمان بھی نہیں کریں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے، اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اب یہ تو بات ہو گئی 10 چیزیں، کیا کیا چیزیں ہم نے بیان کی؟ نمبر 1 جلد بازی، نمبر 2 انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، نمبر 3 انسان ناشکرا ہے، نمبر 4 گھبرا جاتا ہے، جلدی خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، نمبر 5 انسان جھگڑالو ہے، نمبر 6 انسان خود کو بے نیاز سمجھتا ہے، نمبر 7 بھول جاتا ہے، نمبر 8 انسان جذباتی ہے اور کئی دفعہ جذبات میں غلط فیصلے کر جاتا ہے، نمبر 9 انسان محبت بھی کرتا ہے، خواہش بھی رکھتا ہے، کسی کی چیز دیکھ کر کے اس پر فدا ہو جاتا ہے اور پھر نہ پا کر کے احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے، اور نمبر 9 انسان امید تو رکھتا ہے لیکن یہ اس کی امید زیادہ لمبی نہیں ہو پاتی بلکہ وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے یا تقاضے کیا ہے؟ جلد بازی کا علاج کیا ہے؟ کیا ہے؟ صبر۔ جلد بازی کا علاج صبر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، تھوڑی دن پہلے ہم نے درس میں بیان کیا تھا، ایک صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ نے ان کو مخاطب کر کے کہا ان فیک لخصلتین، تمہارے اندر 2 چیزیں ایسی ہیں یحبہم اللہ، جن کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، تمہاری وہ 2 خوبیاں اللہ کو بہت اچھی لگتی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا کیا ہے؟ الحلم والانات، پہلی چیز کیا ہے؟ برداشت کرنا، اور دوسری چیز والانات، انات کہتے ہیں عربی زبان کا لفظ، انات کہتے ہیں کسی بھی کام کو ترتیب کے ساتھ اس کے وقت پر اچھے طریقے سے انجام دینا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے مخاطب کر کے کہا کہ آپ کی یہ 2 خوبیاں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جلد بازی اچھی چیز نہیں، آپ کوئی نیک کام کریں، اچھا کام کریں تو اللہ نے کہا فاستبقوا الخیرات، خیر کے کاموں میں کیا کرو؟ جلدی کرو، لیکن جلدی کرنے اور جلد بازی کرنے میں فرق ہے۔ تو جلد بازی کا علاج کیا ہے؟ صبر۔ آپ بھائی کسی کے تعلق سے آپ نے جلدی اگر فیصلہ کر لیا، غلط فیصلہ، میرا فون نہیں اٹھا رہا ہے، میرے میسج کا جواب نہیں دے رہا ہے، تو کیا کیجیے؟ تھوڑا صبر کیجیے، سامنے والا آپ کو بتائے گا اس نے فون کیوں نہیں اٹھایا، اس نے میسج کا جواب کیوں نہیں دیا، آن لائن تھا پھر بھی آپ کو ریپلائی کیوں نہیں کیا، یہ وہ ساری چیزیں آپ صبر کریں گے، ٹائم دیں گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ بہتر آئے گا۔ دوسری چیز کمزوری کا علاج کیا ہے؟ کیا ہے؟ انسان کمزور پیدا کیا علاج ہے؟ اللہ سے مدد کا سوال، اللہ سے مدد۔ اگر آپ کمزور ہیں تو کس سے مدد مانگی؟
اللہ سے، وہی مدد کرے گا تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ طاقتور. اللہ نے کہا سورۃ الانفال میں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ. یاد کرو تم کمزور تھے، اس اللہ نے تمہاری مدد کیا، تمہیں پناہ دیا اور تمہیں اپنی مدد کے ذریعے مضبوط بنا دیا. کمزور ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مدد کا سوال کیجیے. نمبر 3، ناشکری کا علاج کیا ہے؟ شکر. آپ شکر ادا کرنا شروع کر دیجیے. اور شکر کیسے؟ زبان سے بھی، اور جو نعمت ملی ہے اس نعمت کا صحیح استعمال کر کے. دونوں طریقے، زبان سے بھی آپ شکر ادا کیجیے اور جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کا صحیح استعمال کیجیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ زیادہ کی چاہت رکھ رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں. زیادہ کی چاہت بھی آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے صحیح طریقہ اختیار کریں گے، حلال طریقہ اختیار کریں. اگر مل جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر، اور نہ ملے تب بھی اس کا شکر ہی ہے، تب بھی اس کا شکر ہے، اس لیے کہ دے دے تو فضل ہے، نہ دے تو عدل ہے. نمبر 4، انسان کبھی کبھی زندگی میں گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے، خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ توکل اور یقین، اللہ پر بھروسہ. بچپن سے ہی ہم پڑھتے ہیں اللہ پر توکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اللہ کا نام لیا، تلوار کیا ہو گئی؟ چھوٹ گئی. اس نے کہا مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ آپ نے صرف اللہ کا، اللہ بچائے گا. ڈر گیا وہ. یہ یقین کی دولت ہے، یہ یقین کا کمال ہے. آپ کی زندگی میں گھبراہٹ کے آپ شکار ہیں، حسبنا اللہ، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے ہمارے لیے، وہ بہترین کارساز ہے، مددگار. گھبراہٹ کیسی؟ ڈرنا کیسا؟ خوف میں مبتلا ہونا کیسا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. کیا پیاری مثال ہے صحابہ کرام کی. لوگوں نے کہا رے سب لوگ آئے ہیں مارنے کے لیے، ڈرا رہے ہیں لوگ، تو ڈرے صحابہ نہیں، فزادهم ایمانا، ان کا ایمان بڑھا. اس سے خوف میں ایک مسلمان کا ایمان بڑھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا بھروسہ اللہ پر ہو جاتا ہے، جبکہ ایک کافر کا ہوتا ہے تھرا جاتا ہے، اب کیا ہوگا، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. ایک مسلمان اچانک، اللہ نہ کرے اچانک کوئی آفت آ جائے تو ایک مسلمان کیا کرتا ہے؟ اللہ اللہ کرتا ہے. دوسرا کیا کرتا ہے؟ دیکھیے کیا کرتا ہے آپ، اب تو کچھ نہیں ہوگا، اب تو گیا ختم سب، باپ رے مائی رے یہ ہو رے فلاں، دنیا بھر کی چیزیں وہ کرتا ہے. ایک مسلمان صرف اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کافی ہے. یہ گھبراہٹ کا علاج. 5ویں چیز جو ہم نے ذکر کی، جھگڑا اور بحث. اس کا علاج کیا ہے؟ تسلیم و رضا، صلح. کئی دفعہ سامنے والا آپ کی بات آپ کے سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے. کیا کر لیجیے آپ؟ چل بھائی تیری بات ہی صحیح ہے. بحث مت کیجیے. اگر بحث کرنا تو وجادلہم باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے آپ بات کیجیے اس سے. لیکن یہ بات کیسی ہوگی؟ علم کی روشنی میں. اگر آپ کو علم نہیں ہے تو کیا کیجیے آپ؟ خاموش رہیے. آپ من صمت نجات، جو خاموش رہا اس کو نجات مل گئی. صلح کر لیجیے. اگر آپ ٹھیک ہے بات نہیں بن رہی ہے تو کیا کر لیجیے؟ صلح کر لیجیے. چل بھائی ٹھیک ہے، میں بھی پیچھے ہو جاتا ہوں، تو بھی پیچھے ہو جاؤ. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم پیچھے ہٹنا نہیں چاہتے. ہاں میاں بیوی کا جھگڑا ہو تو نہ میاں پیچھے ہٹنا چاہتا، نہ بیوی پیچھے ہٹنا چاہتی. دو پارٹنرز کا اختلاف ہو تو نہ یہ پیچھے ہٹنا چاہتا، نہ یہ پیچھے ہٹنا چاہتا. دو لوگوں کا جھگڑا زمانے سے، بھائیوں کا جھگڑا زمانے سے چل رہا ہے، نہ یہ پیچھے ہٹنا چاہتا نہ یہ پیچھے. بھائی کوئی ایک اپنی غلطی مان لے یا راضی ہو جائے کہ ٹھیک ہے بھائی جیسا تم چاہو، جو بول دو گے ہم مان لیں گے، جو بول دو گے ہم مان لیں گے. ابھی 2-3 دن پہلے ہی شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا ایک واقعہ پڑھا. ان کی کہیں زمین تھی اور ایک دوسرے بندے کی بھی زمین تھی. اب اس نے کسی طریقے سے جھول جھال کر کے، جیسے کچھ لوگ بہت ماہر ہوتے ہیں، اس نے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی بھی کچھ زمین پر قبضہ کر لیا. اب جو وکیل تھا آپ کا یا جو مشیر تھا وہ بھاگتا بھاگتا آیا گھبراہٹ میں، شیخ صاحب آپ کی زمین پہ فلاں نے قبضہ کر لیا. شیخ صاحب نے کیا کہا؟ خوش تو ہے وہ، کیا کہا؟ خوش تو ہے، جتنا لیا ہے اس پر خوش تو ہے. ہاں میں آپ کی زمین کی بات کر رہا ہوں. ہاں بھائی میری زمین ہے، پوچھو اس سے جا کر کے، خوش تو ہے جتنا لے لیا ہے. یہ چیز ہے. کیا کریں گے آپ جھگڑا کر کے؟ ٹھیک ہے کئی دفعہ ضروری ہوتا ہے، آپ کی بہت ساری چیزیں نقصان ہو سکتا ہے، وہ ان سب کی ایکسیپشن ہر چیز میں ہوتی ہے. لیکن عام حالات میں جو چھوٹی چھوٹی ہماری بحثیں، جھگڑے اور یہ اختلافات ہوتے ہیں نا، اگر
تسلیم و رضا ہو جائے، ماننا ہو جائے، سلو مسالات ہو جائے تو بہت ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں. یہ دیکھیں کتنے مسائل آتے ہیں میاں بیوی کے، بات بہت زیادہ بڑی نہیں ہوتی، دونوں کو لے کر کے ہمارے ہاں علماء بیٹھتے ہیں، پھر کیا ہو جاتا ہے، دونوں خوش خوش جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے جاتے ہیں. بات بڑی نہیں ہوتی، لیکن انسان اپنی نفسیات کے آگے مجبور ہے. وہ اگر کوئی تیسرا آ کر کے سمجھا دے نا، یا ان کو کسی طریقے سے سمجھ میں آ جائے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں جہاں ذکر کیا ہے کہ اگر تمہیں اپنی بیویوں سے نافرمانی کا خوف ہے تو کیا کرو، پہلے سمجھاؤ، بستر الگ کر دو، پھر کیا کرو، ہلکی مار سکتے ہو مسواک وغیرہ سے، چوٹ نہیں بلکہ سمجھانے کے لیے. اگر پھر بھی نہیں ٹھیک ہو رہا ہے معاملہ تو کیا کرنا ہے، ایک آدمی مرد کی طرف سے، ایک آدمی عورت کی طرف سے، دونوں آئے، بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالے. یرید اصلاح یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں ساتھ رہنا چاہتے، اصلاح چاہتے تو اللہ توفیق دے دے گا. اور اگر دونوں نہیں چاہتے تو پھر کیا ہوگا، بھائی جاؤ تم اپنے راستے جاؤ، طلاق لے لو یا خلا دے دو، تم جو بھی تمہارے پاس جو چاہتے ہو. تو جھگڑے اور بحث کا علاج کیا ہے، تسلیم، رضا، ایکسیپٹنس، اور جو ہے صلح کر لینا. وہ صلح خیر، صلح میں ہمیشہ خیر ہوتی. چھٹی چیز، تکبر کا علاج. تکبر کا علاج کیا ہے، اپنے آپ کو کبھی بے نیاز نہیں سمجھنا چاہیے. آپ کے پاس جتنا بھی ہو جائے نا، جتنا بھی ہو جائے، ہمیشہ یہ سمجھیے کہ مجھے ضرورت ہے، مجھے ضرورت ہے، یہ ہمیشہ سوچیے. اور اسی لیے آپ کو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یار میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، پھر بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے رہیے اس کے سامنے ہاتھ. اس لیے نہیں کہ آپ کو ضرورت ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ بندے ہیں اور وہ اللہ ہے. آپ عابد ہیں، وہ معبود ہے. آپ فقیر ہیں، وہ غنی ہیں، اس لیے ہاتھ اٹھاتے رہیے. واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ کہتا ہے اللہ بے نیاز ہے، تم سب فقیر ہو، تم سب کو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں. تو تکبر کا علاج کیا ہے، تواضع، خاکساری، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا. ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے چھوٹا بن جاتا اللہ اس کو بڑا بنا دیتا ہے. آپ اللہ کی خاطر چھوٹے بن جائیے، اللہ آپ کو بڑا بنا دے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیں، ہیں سب سے بڑے، لیکن ہر ایک سے ایسے مل رہے ہیں جیسے ٹھیک ہے ایک نارمل بندہ. کوئی آ رہا ہے آپ کے پاس، کوئی جا رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ تواضع. پہچاننے والا پہچان نہیں پاتا ہے کہ یہ سردار کون ہے. ہجرت کے سفر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لوگ سمجھ رہے تھے یہ نبی ہیں، تو بعد میں راز ظاہر ہوا قبا والوں کے سامنے کہ یہ نبی یہ نہیں، یہ نبی یہ ہے. تواضع. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ابو بکر اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے تھے. ہمیشہ خاکساری ہونی چاہیے. بھئی ہم بڑے ہیں تو ہوں گے بھائی، اللہ نے دیا، شکر ہے اس کا، الحمدللہ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بنا کر کے پیش کرنا یا بندوں کو اس کی وجہ سے حقیر سمجھنا، کیا ہے یہ تکبر. الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر کیا ہے، حق بات کا انکار کر دینا، لوگوں کو گھٹیا سمجھ، سب کیڑے مکوڑے لوگ سمجھتے نہیں کتنے ہیں. تکبر ہے تو مالداری ہے، سب کچھ ہے، بے نیازی ہے تو اپنے آپ کو سمجھتے نہیں. ہمارے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں، سب کیڑے مکوڑے ہیں. ساتویں چیز، انسان جذباتی ہے اور کئی دفعہ جذبات میں غلط فیصلے کر جاتا ہے، تو اس کا علاج کیا ہے، اعتدال. کیا ہے، ابلتے پانی میں چہرہ نظر نہیں آتا، تمہارا غصہ جب اترے تو فیصلہ کرنا. انسان کی دو حالتیں دیکھیں، انسان بہت دفعہ جب بہت خوش ہوتا ہے نا، جذبات میں جو بولو سب ملے گا، بولتا ہے نہیں. خوشی کا لمحہ ہو تو بچوں سے کہتا ہے ماں ہو کیا تمہاری خواہش کیا، تمہاری خواہش کیا، تمہاری خواہش کیا. بیوی کو پوچھتا ہے تم بتاؤ تم کو کیا چاہیے. خوش ہے اس لیے. کسی نے کہا خوشی میں کبھی بھی وعدہ مت کرو، خوشی میں وعدہ مت کرو کہ یہ دلاؤں گا، یہاں لے جاؤں گا، وہاں لے جاؤں گا. اور غصے میں کبھی فیصلہ مت کرو، اس لیے کہ غصے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے پانی ابل رہا ہو اور آپ چہرہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہو. دیکھ سکتے نہیں، پانی کو شانت ہو جانے دیجئے پھر آپ اپنا چہرہ دیکھ پائیں گے. ایسے غصہ ٹھنڈا ہو جانے دیجئے، اس کے بعد کوئی فیصلہ کیجیے. کتنے لوگ آتے ہیں بیٹھ کر کے کہتے ہیں مولوی صاحب بیوی کو طلاق دے دیا غصے میں. بھائی غصے ہی میں دیتے طلاق، خوشی میں کون دیتا ہے. غصہ ٹھنڈا ہو جانے دیتا، 5 7 10 منٹ انتظار کر لیتا، پھر سوچ سمجھ کر کے بولتا کہ بیوی کو طلاق دینا ہے کہ نہیں دینا ہے. تو
قرآن کہتا ہے نہ ادھر رہو نہ ادھر رہو، درمیان میں رہو، اعتدال۔ جذبات آئیں گے آپ کی زندگی میں، اچھے برے دونوں طرح کے، لیکن جذبات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خوش ہیں تو کچھ بھی وعدہ کر رہے ہیں، اور جو ہے آپ غصے میں ہیں تو آپ کوئی بھی فیصلہ سنا رہے ہیں۔ 8ویں چیز، غفلت اور بھول کا علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد۔ بہانے بہانے سے اللہ کو یاد کرتے رہیے۔ اگر بھول جا رہے ہیں کبھی، اللہ نے کیا کہا؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب بھول جاؤ تو اللہ کو یاد کرو۔ کسی کام کے کرنے کا آپ نے ارادہ کیا، کل یہ کام کروں گا، آپ نے انشاءاللہ نہیں بولا تو کیا کرنا ہے؟ بول لیجئے، جب یاد آئے تب بول لیجئے۔ پتہ نہیں زندگی میں آپ نے تجربہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، لیکن کتنی دفعہ آپ تجربہ کر کے دیکھیے کہ آپ نے پکا ارادہ کر لیا یہ کام کروں گا، آپ نے انشاءاللہ نہیں بولا، کام نہیں ہوتا، اور آپ یہ سمجھ رہے تھے یار اس کی وجہ سے نہیں ہوا، اس کی وجہ سے نہیں ہوا، میں ٹائم پر نہیں پہنچا، وہ فلاں پارٹی ٹائم پر نہیں آئی، وہ انشاءاللہ نہیں بولا تھا آپ نے، اس لیے نہیں ہوا۔ تو اللہ کو یاد کیجئے جب بھی بھول جائیے آپ۔ 9ویں چیز، خواہشات کا علاج کیا ہے؟ خواہشات کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ انسان کی خواہشات کی بلڈنگ بڑی بڑی، برج خلیفہ فیل ہے اس کے سامنے، بہت بڑی بلڈنگ ہے انسان کی خواہشات کی، بہت بڑی، کوئی لمٹ نہیں ہے اس کی۔ اس کا علاج کیا ہے؟ تقوی اور قناعت۔ ٹھیک ہے آپ خواہش رکھیں، اچھی بات ہے، لیکن اس خواہش کے رکھنے کے ساتھ جو مل رہا ہے اس پر آپ راضی بھی رہیے، قناعت کی زندگی اختیار کیجئے، اسی میں گزر بسر کریے، اور مزید کے لیے کیا کرتے رہیے؟ بھاگ دوڑ کرتے رہیے، کوشش کرتے رہیے، لگے رہیے آپ۔ یہ نہیں کہ اس سے پہلے جو ہم نے ایک درس میں بیان کیا تھا ضرورت، خواہش، شوق اور شوق کے تعلق سے، اس میں انسان کے پاس ہے نہیں، اور انسان یہ بھی خرید رہا، وہ بھی خرید رہا، وہ بھی خرید رہا، سب لے رہا، اور کس سے لے رہا؟ لون سے۔ ہاں سب لون سے لے رہا ہے، کریڈٹ کارڈ یوز کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، کیوں؟ سب چل رہا ہے یہی مارکیٹ میں چل رہا ہے۔ احساس کمتری کرواتا ہے اس سے، بھائی ہم کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، وہ ہمارا فلاں جو ہے ہمارا ہی ہم عمر ہے، ہمارے ہی عمر کا ہے، اور اس کا تو خود کا گھر ہو گیا، چلو ہم بھی لیں گے، لیکن پیسہ تو نہیں ہے، کس سے لیں گے؟ لون پہ۔ فلاں آئی فون یوز کرتا ہے، میرے پاس تو نہیں ہے، چلو میں بھی لوں گا، کس پہ لوں گا؟ لون پہ، بجاج فائنینس کراتا ہے، پھر بھرتا ہے، اور لوگوں کے درمیان دکھاتا ہے میں آئی فون یوز کر، کھائے کا آئی فون یوز کر رہا، بھائی تو 5000 روپے یوز کر رہا ہے، 5000 روپے کا فون ہے تیرا، ہر مہینے تو بھر رہا ہے اس کو۔ یہ ہے انسان کی تو خواہشات بے لگام نہیں ہونی چاہیے، خواہشات ہونا غلط نہیں، لیکن جو مل رہا ہے اس پر راضی رہیے، قناعت کی زندگی اختیار کیجئے، اور تقوی اور للہیت کے ساتھ اللہ سے مزید کا مطالبہ کرتے رہیے۔ اور آخری چیز، مایوسی یا جو ہے انسان نا امید ہو جاتا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ امید قائم رہیے اس پر۔ اس سے پہلے بھی شاید میں نے ذکر کیا ہے، بعض سلف کا کہنا تھا کہ میں پچھلے 20 سالوں سے اللہ سے ایک چیز مانگ رہا ہوں، اللہ دے نہیں رہا ہے، اور میں مانگنے سے پیچھے نہیں ہٹا۔ زکریا علیہ السلام کی مثال بھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ زکریا علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہڈیاں کمزور ہیں، سر کے بال سفید ہے، بیوی بانجھ ہے، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن اللہ جب بھی تجھ سے مانگا ہے تو نے محروم نہیں کیا۔ ہاں اللہ نے دیا ہی نہیں، اور کہہ رہے اللہ تو نے کبھی محروم نہیں کیا۔ یہ ہماری چیزوں یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، اللہ کی ذات سے کبھی نا امیدی، کبھی مایوسی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس کے ہاں ہر چیز حکمت کے ساتھ ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، یہ اسی کو پتا ہے وہ چیز کب ہوگی۔ انہ علیم قدیر، وہ جانتا ہے کہ اس چیز کو کب ہونا ہے، اور ہونا ہے تو قدیر، اللہ قادر بھی ہے کہ جب چاہے آپ کے لیے اس چیز کو آسان بات۔ زکریا علیہ السلام کے لیے اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، یہاں تک کہ ہڈیاں بھی کمزور ہو گئیں، سر کے بال سفید بھی ہو گئے، بیوی بانجھ بھی ہے شروع سے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کیا تو بن موسم کے اللہ نے ان کے ہاں اولاد پیدا کی۔ جس عمر میں اولاد کے پیدا ہونے کا موسم نہیں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس عمر میں حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے۔ تو کبھی بھی نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیشہ اللہ کی ذات سے امید رکھنا چاہیے۔ یہ انسانی نفسیات کے 10 حالات، اور بھی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ 10 اہم چیزیں جن سے انسان کا تقریباً روزانہ گزرنا ہوتا ہے، آپ کے سامنے باتیں ذکر کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ہمیشہ اس کے فیصلے پر راضی رہنے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سبھی کو اس زندگی کے اندر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مایوسی کے لمحات سے ہم سب کو ہمیشہ دور رکھے۔
رب کریم ہم سب کو اسی کی ذات پر توکل، یقین، بھروسہ، امید اور رجا ان ساری عبادتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔